اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ہمارا آج کا سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز، یہ ہماری اردو کی کتاب کا پہلا سبق ہے، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ مناقب جمع ہے منقبت کی۔ منقبت کا مطلب ہوتا ہے خوبیاں، اوصاف اور کمالات، یعنی صحابہ اکرام کی خوبیاں، اوصاف اور کمالات بیان کرنا منقبت کہلاتا ہے، اور منقبت کی جمع ہے مناقب، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مناقب یا ان کی خوبیاں۔ اس سبق کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں، اور اس سبق کا ماخذ یعنی یہ کہاں سے اخذ کیا گیا ہے، یہ سبق کہاں سے لیا گیا ہے؟ مقالات شبلی جلد 4 سے۔ مقالات سے آپ کے یہ علم میں آیا کہ یہ صنف کے اعتبار سے یہ سبق جو ہے یہ ایک مقالہ ہے، یعنی ایک مضمون ہے جو کہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے۔ جہاں تک حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ذات کا سوال ہے، تو ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ صحابی نہیں تھے، اور آپ کا تعلق جو ہے وہ خاندان بنو امیہ سے تھا، اور آپ خاندان بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا تاریخ کی طرف جاتے ہیں۔ 570 عیسوی سے دور نبوت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور شروع ہوتا ہے، اور 632 عیسوی پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے ساتھ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 4 خلفاء کے دور کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ ان کے بعد یہ ایک ایسا دور تھا جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہترین حکومت کرنے کے جو بہترین اصول تھے وہ پیش کیے گئے، اور ہر طریقے سے انصاف، مساوات، عدل جو ہے اس کو ریاست کے اندر قائم کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی خلافت کی باری آئی، لیکن چونکہ وہ ایک درویش طبیعت انسان تھے، انہوں نے خلافت کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ان سے دستبردار ہو گئے۔ ان کے بعد خلافت جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس چلی گئی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت جو ہے وہ خاندان بنو امیہ میں چلی گئی۔ یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خلافت کا وہ تصور جو کہ ایک اسلامی تصور ہے، جس میں لوگوں کی رائے کو مد نظر رکھا جاتا ہے، خلیفہ منتخب کرتے ہوئے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کسی انسان کی شخصیت کو سمجھا جاتا ہے اور اس کو منتخب کیا جاتا ہے، یہ سارے اصول جو ہیں یہ یہاں پر آ کر ختم ہو گئے خاندان بنو امیہ کی حکومت شروع ہونے کے بعد۔ اور خاندان بنو امیہ کے جو سب سے پہلے خلیفہ تھے وہ حضرت امیر معاویہ تھے، جو کہ صحابی رسول بھی تھے، اور ان کے دور سے جو ہے وہ ملوکیت کا آغاز ہوا۔ ملوکیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جس کے پاس حکومت ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا حکمران بنے گا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا حکمران بنے گا، تو اس طرح سے یہ خلافت سے ایک طرح سے بادشاہت میں حکومت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ جیسے ہی خاندان بنو امیہ کی حکومت شروع ہوئی، وہ تمام اصول جو کہ ایک اسلامی حکومت کے اندر ہونے چاہیے تھے، وہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ ختم ہوتے چلے گئے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس نیچے آپ کو نظر آئے گا اسکرین کے اوپر کہ حضرت امیر معاویہ پہلے خلیفہ تھے، ان کے بعد ان کا بیٹا یزید خلیفہ بنا، اور یزید وہ شخص ہے جس کے دور میں سانحہ کربلا جیسا ایک بہت دردناک واقعہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا، جس نے اسلامی تاریخ کو سیاہ کر دیا۔
اس کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ، اس کے بعد مروان، پھر عبد الملک کا بیٹا ولید اور سلیمان، اور اس کے بعد 8ویں خلیفہ جو ہیں وہ حضرت عمر بن عبد العزیز تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز جو ہیں وہ ایک نہایت ہی نیک سیرت حکمران تھے۔ آپ مذہب کی ایک مجسم تصویر تھے اور ایک بہترین مسلمان کی تمام خوبیاں جو ہیں وہ آپ کے کردار کے اندر موجود تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ان کی رشتہ داری بنتی تھی۔ ان کی والدہ جو حضرت عمر بن عبد العزیز کی والدہ تھیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں، تو اس طرح والدہ کی طرف سے جو ہے وہ حضرت عمر فاروق سے ان کا رشتہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے بہت ناز و نیم میں پرورش پائی، بہت، کیونکہ ان کے والد جو ہیں وہ گورنر تھے، پیسے کی ریل پیل تھی، بہت اعلیٰ سے اعلیٰ ملبوسات پہنتے، قیمتی عطر لگاتے، اور بہت ہی آسائش میں انہوں نے زندگی بسر کی۔ ایک لباس جو ایک دفعہ پہن لیتے وہ دوبارہ پہننا پسند نہ کرتے۔ لیکن یہ سارا کچھ جو ہے یہ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے سے پہلے تھا۔ جیسے ہی خلافت کی ذمہ داری آپ کو ملی، آپ نے سب کچھ ترک کر دیا، زندگی میں سادگی لے آئے اور اپنی زندگی جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھال لی۔ خلیفہ سلیمان کے عہد میں آپ گورنر بھی بنے، مدینہ کے گورنر آپ کو بنایا گیا، اور اس دور میں چونکہ خلیفہ سلیمان کا بیٹا بہت کم سن تھا، اگرچہ اصول تو یہی تھا کہ بادشاہ کے بعد یا جو بھی خلیفہ تھا اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ حکمران بنتا، لیکن چونکہ ابن سلیمان کا بیٹا چھوٹا تھا تو اس نے اپنے چچا زاد بھائی یعنی حضرت عمر بن عبد العزیز جو ہیں وہ چچا زاد بھائی تھے خلیفہ سلیمان کے، جو کہ آپ سے پہلا خلیفہ تھا، تو اس نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ نامزد کر دیا اور اپنی وصیت لکھ کر بند کر دی، اور ساتھ میں یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو کھولا جائے۔ جب وہ وفات پا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کی وصیت کو کھولا گیا اور اس میں دیکھا گیا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز جو ہیں ان کو نامزد کیا گیا۔ جب حضرت عمر بن عبد العزیز کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے یہ وصیت جب پڑھی گئی تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، لوگو یہ خلافت میری مرضی، خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے کے بغیر مجھے اس میں مبتلا کر دیا گیا ہے، اور میری بیعت کا طوق جو تمہاری گردنوں میں ہے میں اسے اتار دیتا ہوں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ جسے چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں، لیکن لوگوں نے چونکہ آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھا ہوا تھا تو انہوں نے باہم مشورے سے یہ سوچا کہ آپ ہی کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے، تو لوگ جو ہیں وہ اس بات پر قائل ہو گئے۔ یعنی آپ چاہتے نہیں تھے وہ خلافت لینا، لیکن چونکہ وہ خلافت جو ہے وہ آپ کو سونپ دی گئی تو اس لیے وہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ آپ کو اٹھانی پڑیں۔ جب تمام لوگوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا تو آپ نے یہ کہا کہ اے لوگو، اگر میں اللہ کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کروں تو میری بات کو تسلیم نہ کرنا۔ عزیز طالبات، خاندان بنو امیہ کی حکومت میں یہ ایک نئی بات تھی، اس لیے کہ اس سے پہلے خاندان بنو امیہ میں ایک تو انصاف بالکل ختم ہو چکا تھا، اور دوسری چیز یہ کہ لوگوں کو اپنے رائے کی آزادی حاصل نہیں تھی، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی کوئی آزادی نہیں تھی، وہ کسی چیز کے بارے میں جو ہے وہ رائے نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز نے لوگوں کو جمع کیا اور یہ کہا کہ آپ، اگر میں کہیں سیدھے راستے پر چلوں تو میرے پیچھے چلیں، لیکن اگر میں سیدھے راستے پر نہ ہوں تو آپ نے میری پیروی نہیں کرنی، اگر میں قرآن اور سنت کے مطابق عمل نہ کروں تو آپ میری پیروی کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے انتہائی عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ آپ کے دور میں جو جاگیریں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو سونپ دی گئی تھیں، آپ نے وہ جاگیریں جو ہیں وہ بھی واپس کروا دیں، اور اس طریقے سے آپ نے وہ اصول شروع کیے جو کہ اسلامی اصول ہیں،
اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. عمر ثانی یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد تھے، ان کے دور میں جو انداز حکمرانی تھا حضرت عمر بن عبد العزیز نے وہی انداز حکمرانی جو ہے وہ اپنی حکومت کے اندر وہ دوبارہ سے شروع کیا. اب اگر دیکھا جائے تو آپ کو جب خلافت ملی تو آپ کی عمر تقریباً 37 سال تھی، 37.5 سال تھی، اور 40 سال کی عمر میں آپ کی حکومت ختم ہو گئی. یہ بہت مختصر سا وقت ہے، 3 سال بہت کم، 3.25 سال بہت کم مدت ہوتی ہے، لیکن آپ نے اپنی پوری توجہ جو ہے وہ اسلامی اصولوں کو رائج کرنے اور اسلام کا انصاف کا نظام قائم کرنے میں جو ہے وہ اپنی توجہ مرکوز کر دی. اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ خاندان بنو امیہ جنہوں نے 92 سال حکومت کی، 92 ایئرز، 92 سالہ حکومت کے اندر یہ 3 سال جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صحیح معنوں میں ایک اسلامی ریاست اور ایک اسلامی حکومت جو ہے اس کو قائم کیا گیا تھا اور اس کا نظام جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا. کہا جا سکتا ہے کہ سلطنت بنو امیہ کا یہ ایک سنہرا درخشاں دور تھا، اور اس سے پہلے بھی بہت ساری خرابیاں جو ہیں وہ انداز حکومت میں موجود تھیں، اور اس کے بعد بھی بہت ساری خرابیاں جو ہیں وہ حکومت کے اندر موجود تھیں. لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ایک دفعہ بالکل درست کر دیا، اور حکومت کرنے کا انداز جو ہے وہ بالکل درست ہو گیا. آپ کی حکومت کے اندر نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا جاتا، اور مساوات، برابری، یعنی شہری ہونے کی حیثیت سے آپ کی نظر میں سب برابر تھے، اور آپ جب بھی فیصلے کرتے تو وہ فیصلے جو ہیں وہ بالکل انصاف پر مبنی ہوتے. یہ تو بچوں تھوڑا سا تعارف ہو گیا اس سبق کا، یعنی مناقب عمر بن عبد العزیز کا ہم نے تھوڑا سا تعارف دیکھا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سبق جو ہے یہ چونکہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے، اور مولانا شبلی نعمانی ایک بڑی یوں کہنا چاہیے کہ اردو ادب کی ایک بڑی شخصیت ہے، ایک بڑا ستون ہے اردو ادب کا. مولانا شبلی نعمانی نے یہ مضمون جو ہے وہ انتہائی تحقیق، انتہائی تدقیق اور بہت اس پہ غور و فکر کرنے کے بعد جو ہے اس کو لکھا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا شبلی نعمانی کا ہم تھوڑا سا تعارف مختصر سا دیکھیں گے کہ آپ 1857 میں پیدا ہوئے. یہ وہ سال تھا جس سال جنگ آزادی ہوئی، اور 1914 میں آپ کی وفات ہوئی. آپ ایک بہت بلند پایا سیرت نگار تھے، آپ ایک سوانح نگار تھے، آپ ایک تاریخ نگار تھے، اور تاریخ نویسی کے آپ نے جدید اصول بنائے، ان پر آپ نے تاریخ کو لکھا، یعنی تحقیق کے ساتھ. اس کے علاوہ آپ شاعر بھی تھے، لیکن آپ کی زیادہ شہرت جو ہے وہ ایک نثر نگار کے طور پر ہے. مولانا شبلی نعمانی جو ہیں یہ علی گڑھ یونیورسٹی میں پروفیسر رہے، انہوں نے وہاں پر پڑھایا. ابتدائی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہندوستان کے قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ پہ پیدا ہوئے، اور آپ کے والد جو ہے وہ ایک وکیل تھے اور بہت عالم فاضل شخص بھی تھے. تو مولانا شبلی نعمانی جو ہیں انہوں نے بھی شروع میں کچھ وکالت کی، لیکن بعد میں چھوڑ دی، اور آپ نے جا کر علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا. یہ وہ دور تھا جس میں سر سید احمد خان، نواب محسن الملک، مولانا حالی، یہ تمام، مولانا ڈپٹی نذیر احمد، یہ تمام لوگ جو ہیں وہاں پر موجود تھے. ان کی صحبت کا فیض جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوا. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت اعلیٰ اساتذہ جو تھے ان سے تعلیم حاصل کی، اور انہوں نے مولانا محمد فاروق چڑیا کوٹی، مولانا فیض الحسن سہارنپوری، پروفیسر آرنلڈ، ان سے تعلیم حاصل کی، اور عربی زبان و ادب میں، فلسفہ میں، منطق میں، اور فرانسیسی زبان سیکھی انہوں نے، اور یہ تمام علوم جو ہیں ان میں مہارت حاصل کی. پھر آپ نے اورینٹیل کالج لاہور سے پڑھا، وہاں پر پروفیسر آرنلڈ جو ہیں ان سے ان کی صحبت رہی، اور وہاں سے انہوں نے ان سے بہت زیادہ فیض حاصل کیا. اس کے علاوہ انہوں نے پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ جو ہے وہ 1892 میں ترکی، شام اور مصر کا دورہ کیا.
عزیز طالبات، یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا شبلی نعمانی ایک ایسے شخص تھے جن کا علم، جن کا تجربہ اور جن کی سوچ جو ہے وہ بہت وسیع تھی، اور انہوں نے جو بھی مضامین لکھے وہ بہت تحقیق کے بعد لکھے. اور یہ جو مضمون ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، مناقب عمر بن عبدالعزیز، یہ بھی آپ نے ترکی، شام اور مصر کا دورہ جب کیا تو وہاں مصر کے جو کتب خانے تھے ان کے اندر آپ گئے، وہاں پر جا کر آپ نے قدیم کتابیں نکالیں اور ان کتابوں کو پڑھا، اور پھر وہ موازنہ کرتے ہوئے مختلف کتابوں کا، مختلف لوگوں کا، مختلف شخصیات کا آپ نے جو لکھا سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز، اس میں آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی دوسرے خلیفہ راشد اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کی آپ نے موازنہ کیا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انہیں عمر ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی انداز حکومت میں وہ ساری خوبیاں تھیں جو کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں موجود تھیں. آپ کی مشہور تصانیف جو ہیں وہ سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے علاوہ الفاروق ہے جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھی، پھر المامون ہے، سیرت النعمان ہے، سوانح مولانا روم ہے. یہ ساری مختلف بڑی شخصیات جو ہیں ان کی زندگی کے احوال کے حوالے سے لکھی، جیسے کہ الغزالی ہے. اس کے علاوہ شعر العجم جو ہے وہ انہوں نے تنقید کی کتاب لکھی، موازنہ انیس و دبیر لکھی، اور سفر نامہ مصر و روم لکھی. یہ شعر العجم اور موازنہ انیس و دبیر جو ہے یہ تنقید کی کتابیں ہیں جس میں انہوں نے شعری اصول جو ہے ان کے حوالے سے بات کی. تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا جو کہ میں نے مولانا شبلی نعمانی کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو بتایا. اور ایک اور بات جو کہ بتانا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ مولانا شبلی نعمانی نے نہ صرف یہ کہ علی گڑھ میں کام کیا، اور علی گڑھ تحریک جو ہے اس میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا، بہت سارے مضامین لکھے. اور جب آپ نے سر سید احمد خان کی وفات ہو گئی تو آپ نے علی گڑھ کو چھوڑ دیا، علی گڑھ یونیورسٹی کو چھوڑ کر آپ دوبارہ اعظم گڑھ آ گئے، اور آپ نے ایک بڑی ہندوستان کی ایک بہت مشہور درسگاہ ندوۃ العلماء قائم کی. ندوۃ العلماء جو ہے یہ ایک ایسی درسگاہ تھی جس میں دینی علوم پڑھائے جاتے تھے، اور دینی مدارس کا نصاب آپ نے مرتب کیا، اور اس کے علاوہ دینی جو تعلیم ہے اس کے بارے میں، اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے بہت زیادہ کام کیا. اس کے علاوہ پھر آپ نے ایک ادارہ قائم کیا دار المصنفین، وہ بھی آپ نے اعظم گڑھ میں وہ ادارہ جو ہے وہ قائم کیا. عزیز طالبات، ہم دیکھتے ہیں کہ سوانح نگاری اور تاریخ نگاری کرتے ہوئے مولانا شبلی نعمانی کا مقصد کیا تھا. اب یہ ہمارا جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کو ماضی کی شاندار اور عظیم شخصیات سے روشناس کرایا جائے، ان کے حوالے سے ان کے کارنامے بتائے جائیں، اور مسلمانوں کو ان کے سنہرے ماضی اور درخشاں روایات سے آگاہ کیا جائے. اور مسلمانوں کو انہوں نے یہ شعور اور آگاہی دی، اور علم و ادب کا یہ آفتاب یعنی مولانا شبلی نعمانی 1914 میں اعظم گڑھ میں ہی غروب ہو گیا، یعنی آپ نے وہیں پر وفات پا. یہ تو تھا ہمارے سبق کا اور ہمارے مصنف کا ایک مختصر سا تعارف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات، تعارف کے بعد ہم سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز کی قرأت بلند خوانی یا ریڈنگ کریں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس ریڈنگ کے بعد یا اس بلند خوانی کے بعد آپ ایک تو اس کی عبارت کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے، اس کے اندر بیان کیے گئے اہم نکات جو ہیں ان کی صحیح طرح سے وضاحت ہو جائے گی، اور وہ مشکل الفاظ جن کے معنی آپ کو معلوم نہیں ہیں وہ معنی بھی آپ کو بتا دیے جائیں گے. علامہ ابن جوزی نے جو مشہور محدث گزرے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام سیرت العمرین رکھا تھا. ہم نے یہ کتاب مصر میں کتب خانہ خدیویہ میں دیکھی تھی، جس سے الفاروق کے لیے بہت سی مفید معلومات انتخاب کیے تھے. اس میں علامہ شبلی نعمانی یہ بیان کرتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی
جو کہ بغداد کے مشہور محدث تھے، بغداد میں پیدا ہوئے، اور نہ صرف یہ کہ وہ ایک محدث تھے بلکہ خطیب تھے، مصنف تھے اور صوفی تھے، اور 300 سے زائد کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کا نام ابن جوزی، جس کا مطلب ہے جوز کا بیٹا، یعنی اخروٹ کا بیٹا۔ چونکہ علامہ ابن جوزی کے گھر میں اخروٹ کا ایک درخت تھا، جس کی نسبت سے اہل عرب جو ہے وہ انہیں ابن جوزی کہنے لگے۔ ابن جوزی ایک بہت مشہور محدث ہیں، علم حدیث کے ماہر ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام سیرت العمرین رکھا۔ سیرت العمرین کا مطلب یہ ہے 2 عمر جو ہے ان کی سیرت۔ اب ان میں 2 عمر کون سے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں، اور حضرت عمر بن عبد العزیز جو کہ خاندان بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے۔ یہ کتاب جو ہے مولانا شبلی نعمانی نے کتب خانہ خدیویہ یعنی مصر کے کتب خانے میں دیکھی، اور اس میں سے انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت سارے معلومات جو ہیں وہ حاصل کیں، اور ان معلومات کی بنیاد پر انہوں نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتاب لکھی الفاروق، ان کی زندگی کے حوالے سے، اس میں انہوں نے ان کی حالات زندگی بیان کیے ہیں، ان کے حکومت کا طریقہ کار بیان کیا ہے، ان کی فتوحات بیان کی ہیں مختلف پورشنز میں، تو اس کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سیرت العمرین سے حاصل کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ علامہ موصوف نے اس کتاب میں صرف ان باتوں کو لیا ہے جو زیادہ تر ان کے اخلاق اور عدل و انصاف سے واسطہ رکھتی ہیں، چنانچہ ہم چند واقعات کو اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔ یعنی علامہ موصوف سے مراد ہے علامہ ابن جوزی۔ انہوں نے جو کتاب لکھی سیرت العمرین، اس میں انہوں نے دونوں عمر یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کے حوالے سے جو معلومات لکھی ہیں زیادہ تر ان کا تعلق جو ہے وہ ان کے اخلاق اور عدل و انصاف کے حوالے سے ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم چند واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والوں کو اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ ان کی ذات کے اندر جو ہے وہ مساوات، انصاف اور انداز حکمرانی کے حوالے سے کیا کیا قابل لحاظ یا قابل ذکر چیزیں جو ہیں وہ موجود تھیں۔ ان میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے۔ یعنی ان کے حکومت کے اندر، ان کی ریاست کے اندر بہت سارے غیر مسلم بھی رہتے تھے، جن میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور اس کے علاوہ مسلمان بھی تھے۔ تو ان کے ساتھ جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ ان کا سلوک، ان کا طرز عمل جو ہے وہ بالکل مسلمانوں کے حوالے سے برابری کی بنیاد پر تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی شخص شکایت لے کر آیا ہو کسی مسلمان کے خلاف تو انہوں نے انصاف سے اس کا فیصلہ نہ کیا ہو۔ حضرت عمر بن عبد العزیز جو ہے وہ مذہب کی مجسم تصویر تھے۔ مجسم کا مطلب ہوتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک پورا کا پورا، یعنی ان کے اخلاق و کردار کے اندر جو ہے وہ تمام خوبیاں تھیں جو کہ ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، اور پھر خاص طور پر ایک مسلمان حکمران کے اندر ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا ہے، یعنی دوسرا عمر۔ یعنی حضرت عمر فاروق جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے عمر ہیں، اور دوسرے عمر حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں۔ اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا وہ ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی کچھ انہوں نے کیا وہ ان کی ذات کے اندر تو یہ خوبیاں تھیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے خود سے یہ چیز جو ہے وہ اپنے اندر تخلیق نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے چونکہ اسلامی اصولوں کی پیروی کی تھی، اور اسلام جو ہے وہ ہمیں رواداری، مساوات اور برابری کا درس دیتا ہے، اور اس بات کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اس بات کا کوئی فرق نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے کہ اگر مسلمان ہے تو ہم نے انصاف کرنا ہے، اگر مسلمان نہیں ہے تو ہم نے انصاف نہیں کرنا۔ ایسی کوئی چیز بھی ان کے ہاں موجود نہیں تھی۔ علامہ شبلی نعمانی جو ہے انہوں نے کچھ اہم واقعات میں سے چند واقعے جو ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔
ایک دن عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متمکن تھے یعنی بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے. ایک عیسائی نے جو ہمس کا رہنے والا تھا، ہمس جو ہے شام کا ایک شہر ہے، اور یہ وہ شہر ہے جسے حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلے فتح کیا تھا. ہمس سے ایک عیسائی آیا اور اس نے دربار میں آ کر یہ کہا کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے. یعنی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس، یعنی ولید کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے، یعنی وہ خلیفہ کا بیٹا تھا. تو عمر بن عبد العزیز نے عباس کی طرف دیکھا. عباس نے کہا یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی. یعنی اس نے یہ کہا کہ میرے والد نے یہ زمین جو ہے ایک جاگیر کے طور پر یا تحفے کے طور پر مجھے جو ہے وہ عطا کی تھی. تو اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے، یعنی اس کا ثبوت میرے پاس موجود ہے، ایک تحریر موجود ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ مجھے تحفے کے طور پر دی گئی تھی یا انعام کے طور پر دی گئی تھی، اور اب یہ میری ملکیت ہے، میں اس کا مالک ہوں. عزیز طالبات، اس دور میں سب سے اپنے قریبی لوگوں کو نوازنے کا یہی طریقہ تھا کہ جو بھی آپ کا قریبی شخص ہے اس کو اچھی اچھی زمینیں، اچھی جاگیریں اور مال و دولت جو ہے اس سے نوازا جائے. اور اس میں یہ زیادتی بھی کی جاتی کہ عام لوگ جو ہیں، عام شہری جو ہیں، عام مسلمان جو ہیں، ان کی زمینوں پر یا ان کی جاگیروں پر، ان کے مال و دولت پر قبضہ کیا جاتا اور اپنے قریبی لوگوں کو اس سے نواز دیا جاتا. عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا تم کیا جواب دیتے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین، میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ ولید بن عبد الملک کی تحریر پر مقدم ہے یعنی برتری رکھتی ہے کہ جو تحریر تیرے والد نے تجھے لکھ کر دی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ چونکہ خدا نے جو اصول بنا دیا ہے، خدا نے جو طریقہ بنا دیا ہے، خدا کی نے جو احکامات دے دیے ہیں، ان احکامات کے سامنے تمہارے باپ کی جو تحریر ہے یا جو اس کا فیصلہ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے اس جاگیر پر تمہارا کوئی حق نہیں. اور انہوں نے وہ زمین جو ہے عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دلا دی. ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا تھا. سلاطین بنی امیہ، سلاطین جمع ہے سلطان کی، یعنی بنو امیہ کے جتنے بھی بادشاہ گزرے تھے یا سلطان گزرے تھے، انہوں نے ملک کا بڑا حصہ جو ذمہ داری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا، جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے. اب اس میں انہوں نے مولانا شبلی نعمانی یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا جو ایک بہت قابل قدر اور سنہری حروف سے لکھا جانے والا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بنو امیہ کی جتنی ناجائز کارروائیاں تھیں ان کو اپنے عمل کے ساتھ بالکل مٹا دیا، اپنے انصاف کے ساتھ بالکل مٹا دیا، اور ایک بڑا حصہ زمینوں کا جو کہ شاہی خاندان کی ملکیت میں تھا اس کو اس میں سے نکال کر جو شخص اس کا اصلی مالک تھا، جو اصل مالک تھا، اس کے حوالے کر دیا گیا. اب اس میں مولانا شبلی نعمانی نے ایک لفظ استعمال کیا ہے سلاطین تیموریہ، یعنی آل تیمور کی اولاد میں سے جو بادشاہ تھے یا سلطان تھے ان کا بھی یہی طریقہ کار تھا. اب یہ سلاطین تیموریہ کہاں تھے؟ یہ سلاطین تیموریہ ہندوستان میں مغل حکمران تھے، جو کہ تیمور کے بعد بابر ہے اور ہمایوں ہے، پھر اس کے بعد اکبر اعظم ہے، پھر شہزادہ سلیم ہے، پھر شاہ جہاں ہے، پھر اورنگزیب عالمگیر ہے، اور پھر باقی کے جو بھی مغل حکمران تھے. ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ وہ بڑے بڑے صوبے جو ہیں وہ شہزادوں کو دے دیا کرتے تھے اور ان کی ملکیت بنا دیا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف عربوں کے زمانے میں، عربوں کے دور میں یا ان کے ملک میں یا ان کی ریاست میں ایسا نہیں تھا، بلکہ اگر ہم ہندوستان میں دیکھیں تو یہاں پر بھی یہی اصول جو ہے وہ بادشاہوں نے قائم کیا ہوا تھا.
جو کہ صحیح نہیں تھا بلکہ ایک ناجائز کارروائی تھی، اس لیے کہ کسی بھی ایک سلطان یا ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنی رعایا کے مال و دولت کا، اس کی جاگیر کا، اس کی جائیداد کا مالک نہیں ہوتا بلکہ اس کا محافظ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ان سے چھین کر اپنے قبضے میں کر لے یا اپنے رشتہ داروں کو عطا کر دے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی ہی ناجائز قسم کی بات تھی۔ اسی لیے عمر بن عبد العزیز تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو خیال ہوا، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا، تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ عزیز طالبات، آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ایک عادل سلطان، ایک منصف سلطان کا چند گھڑیوں کا عدل جو ہے وہ ایک زاہد کی 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی تمام اعمال جو ہیں ان کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھال لیا، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا میں نیکی کرنا اور حق کا ساتھ دینا سب سے زیادہ مشکل چیز ہے۔ سچائی سب سے زیادہ کڑوی ہوتی ہے، اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے تمام خاندان بنو امیہ کے لوگ جن کے پاس جاگیریں تھیں، جو پہلے خلیفاؤں کے بیٹے تھے یا ان کے رشتہ دار تھے، اور خود اپنے آپ کے ساتھ بھی انہوں نے یہی سلوک کیا، ان سب سے یہ کہا کہ یہ جاگیریں واپس کر دیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو تمام خاندان جو ہے ظاہر ہے کہ ان کے خلاف ہو گیا، اور وہ اس بات کو پسند نہیں کر رہے تھے کہ ان سے وہ ساری کی ساری مراعات جو ہیں، ان سے وہ جو ساری کی ساری سہولیات جو ہیں وہ ان سے واپس لے لی جائیں۔ یہ ان کے لیے ایک بڑی ہی تکلیف اور بڑا بار کا کام تھا، اور انہوں نے اس کا اظہار جو ہے وہ مختلف ذریعوں سے کیا۔